بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ غزوہ احد پارٹ 5۔ ناظرین کرام، جو اصحاب غزوہ احد کے تمام واقعات جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے پچھلی 4 ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے۔ آخر دشمن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جبیں انور مجروح ہو گئی۔ ابن کمیہ نے اتنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیا اور اس کی 2 آہنی کڑیاں رخسار پر انوار کو کاٹتی ہوئی اندر دھس گئیں۔ عتبہ نے پتھر برسائے، ایک پتھر سے آپ کا زیریں ہونٹ پھٹ گیا اور نچلے دانتوں میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ ہائے کیسا دلدوز اور جانسوز منظر رہا ہوگا۔ ظلم و ستم کے یہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم اور شفیق اور مہربان رسول پر توڑے جو ان کے ہاتھوں لہو لہان ہو کر بھی بدست دعا تھا۔ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ ناسمجھ ہے۔ خود کی کڑیاں پر نور رخسار میں کچھ اس طرح پھنس گئی تھیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دانتوں سے پکڑ کر نکالنا پڑی۔ اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابو عبیدہ کے اپنے 2 دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ ابن کمیہ نے ایک اور وار آپ کے شانہ اقدس پر کیا۔ ذرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا مگر آپ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گڑھے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں اور رانیں زخمی ہو گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمنوں سے نبرد آزما سرفروش جان کی بازیاں لگا کر پلٹے اور گڑھے کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ گڑھے میں اترے۔ حضرت علی نے آپ کا روئے زیبا اپنے ہاتھوں سے سنبھالا اور حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کیا اور باہر نکالا۔ پھر سب نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا اور دشمنوں سے بچاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف لے چلے۔ اس تدبیر سے آپ کفار کے نرغے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے مگر ابھی ابن خلف نے پیچھا نہ چھوڑا اور تعقب کرتا ہوا آپ کے قریب آ پہنچا۔ صحابہ کرام نے اس کو واصل جہنم کرنا چاہا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، اس کے ساتھ میں خود مقابلہ کروں گا۔ صحابہ کرام حیران تو ہوئے ہوں گے کہ اس بدبخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے آپ پر کافی نکاحت طاری تھی مگر تعمیل حکم کے سوا چارہ نہ تھا، اس لیے سب ہٹ گئے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے رستہ دے دیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور ابھی کی گردن پر ہلکا سا وار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش پڑی مگر اللہ جانے اس ہلکے سے وار میں کون سی معجزانہ قوت کار فرما تھی کہ ابھی کربناک لہجے میں چلانے لگ گیا، اللہ کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا، اللہ کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا۔ اسی طرح چیختا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ انہوں نے سمجھا شاید بری طرح زخمی ہو گیا ہے اس لیے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنانچہ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذرا سی خراش کے علاوہ اس کے پورے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا اور فریادیں کر رہا ہے۔ آخر وہ لوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم تو اپنے جسم میں لگے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھر انہی تیروں سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ آخر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے جو یوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پہ یہ جو ذرا سی لکیر ہے یہ تو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، واللہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور خواہ مخواہ چلائے جا رہے ہو، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ ابی نے تڑپتے ہوئے جواب دیا لات و عزیٰ کی قسم مجھے اس قدر درد ہے کہ اگر میرا درد ربیع اور مضر کے قبیلوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فرد تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ آج اس نے اپنی بات پوری کر دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پر تھوکتا بھی تو میں مر جاتا۔ یہ تو پھر خراش ہے۔ واپسی کے سفر میں بھی ابھی اسی طرح چیختا اور تڑپتا رہا، آخر صرف نامی جگہ پر تکلیف کی شدت سے مر گیا۔ صحابہ کرام کی خدمت گزاریاں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھائی کی طرف جا رہے تھے وہ خاصی اونچی اور دشوار گزار تھی جبکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا خون ضائع ہونے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ 2 ذرہیں جو آپ کے بدن پر تھیں ان کا بوجھ الگ تھا، چنانچہ راستے میں آنے والے ایک بڑے پتھر پر جب آپ نے چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ فوراً آگے بڑھے اور پتھر کے پاس جھک گئے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گئے تو فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی طلحہ ہیں جو 70 کے قریب زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے
اور صدیق اکبر کے پانی چھڑکنے سے ہوش میں آئے تھے۔ وہی طلحہ اب اپنے داغ بدن کو پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینہ بنا کر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کو اوپر چڑھنے میں دقت نہ ہو۔ خدمت گزاری کا یہ کیسا بے مثال اور لازوال جذبہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ اور متعدد خواتین بےتاب ہو کر احد کی طرف چل پڑیں، مگر جب سیدہ فاطمہ نے اپنے پیارے ابا جان کو زندہ سلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئی۔ پھر علاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت علی پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے، صاف کیے، مگر خون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ درندگی کا مظاہرہ۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا، اگر تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ ہند نے کہا، اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا، یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہند نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اس وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، چنانچہ آخر وہ خود حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کا اظہار مسرت۔ جنگ کے خاتمے پر ہند نے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا اور وحشی کا شکریہ ادا کیا۔ آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے الاؤ تو اسی طرح یکے بعد دیگرے بھڑکتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحشی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحشی کا شکریہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی، بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ مشرکین مکہ کی واپسی۔ مشرکین واپس جانے لگے تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جان دو عالم قرار پذیر تھے۔ تھوڑا سا اوپر چڑھا اور پکارا، کیا یہاں محمد ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ابو بکر ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ عمر ہے؟ پھر بھی خاموشی چھا رہی۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور بآواز بلند پکار اٹھے، جھوٹ کہتا ہے تو، او اللہ کے دشمن، تو نے جن کے نام لیے ہیں وہ سب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، حبل تو اونچا رہے، جیسے اردو میں کہا جائے حبل کی جے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اٹھو اور اس کو جواب دو۔ عمر یوں گویا ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت جلیل شان والا ہے۔ ابو سفیان بولا، ہمارے پاس عزا دیوی ہے جبکہ تمہارے پاس کوئی عزمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج ہم اور تم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، برابر کیسے ہو گئے؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ یہ تم لوگوں کا اپنا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا، بہرحال جنگ میں فتح و شکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے تھے، آج اتنے ہی تمہارے آدمی کام آ گئے ہیں اور ہمارا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوش انتقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے ہیں، اگرچہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر مجھے ان کا یہ فعل کچھ ایسا ناگوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال پھر میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ ابو سفیان یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مشرکین کا لشکر میدان احد سے کوچ کر گیا۔ ناظرین کرام، آگے کے واقعات اگلی ویڈیو پارٹ 6 میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔